بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد شال حاضر ہے ادارہ اردو کے اس سلسلے کے ساتھ جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے ترجمہ اور میرا ترجمہ، اور آج مترجم کی حیثیت سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر سعید احمد صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا اور بہت نوازش ہے آپ کی۔ آپ کا بہت شکریہ کہ بار بار بلایا۔ مہربانی آپ کی۔ تو کتاب سر جو پیش نظر ہے، آپ نے ترجمے کے اور کچھ کام بھی کیے ہوئے ہیں اور شاعری کا ترجمہ بھی اس میں شامل ہے، اس میں کچھ جو نثری تحریریں ہیں ان کا ترجمہ بھی شامل ہے، لیکن آج جو پیش نظر ہے کتاب ہماری وہ ہے جس کو آپ نے اور میں نے ایک زمانے میں مل کر ایک خواب کی صورت دیکھا، اور پھر اس کی تعبیر بھی ہم نے دیکھی، اور یہ ہماری جوانی کے یاد بھی ہے اس کے ساتھ، اور ایک بہت بڑا کام بھی ہے آپ کا۔ اس کا عنوان ہے تہذیب کی خطائیں۔ نئے دوستوں کو اس کا ٹائٹل پیش کرتے ہیں، یہ اس کا سرورک ہے تہذیب کی خطائیں، اور یہ جناب مختار شیخ نوف کی کتاب کا ترجمہ ہے، اور منظوم کتاب کا منظوم ترجمہ جو اس زمانے میں ظاہر کیا جا سکتا ہے جب آپ ایک اپنی جوانی کی رو میں بھی ہوتے ہیں اور بڑے کام کرنے سے گھبراتے نہیں ہیں۔ اب تو جب ہم ایسی چیزوں کا سوچتے ہیں تو ایک دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا یہ پورا کب ہوگا اور اتنا بڑا اور کیسے۔ تو میں نے چونکہ بہت کچھ دیکھا ہوا ہے آپ کے ساتھ مل کر اس ترجمے کا جو احوال ہے وہ بھی، تو اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر مختار شیخ نوف صاحب کا تعارف ذرا کروا دیں کہ وہ کس ملک کے شاعر تھے، ان کی وہاں پہ کیا اہمیت ہے۔ مختار شیخ نوف بنیادی طور پر قازقستان کے ایک عظیم شاعر قرار دیے جا سکتے ہیں، بلکہ ان کے قومی شاعر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا دوسرا بڑا حوالہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں ان کی کتابوں کے اور خصوصاً اس رزمیہ نظم کے تہذیب کی خطائیں جس کا عنوان ہے 30 زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں اس وقت تک۔ یہ اس وقت تک 2000 کی بات ہے، سن 2000 میں نے ترجمہ کیا تھا، اور اس وقت تک اس کے 30 زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ اور اس کی جو ہے موضوعاتی اور فنی اہمیت اس دور کے جب دنیا ایک ہزارے سے نکل کر ایک اور ہزارے میں داخل ہو رہی تھی، اور 2000 کے سنگم پر ایک بہت بڑی تخلیق جو ہے وہ دنیا کے سامنے آئی۔ ہم ایسی نظمیں کہنے کا اس زمانے میں سوچ رہے تھے جی، بہت سے دوستوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ جو ایک بدلتی ہوئی صدی کے بعد آنے والی جو ایک نئی صدی ہے، تو جو شاید پچھلی صدی ہے اس میں جو کچھ ہوا اسے تخلیقی سطح پر ریویو کیا جائے، دیکھا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اور تو کوئی ایسی کوشش ہمارے سامنے نہیں آ سکی ہماری، بلکہ میری خوش قسمتی ہے کہ خوش قسمتی سے یہ نظم سامنے آئی اور مختار شیخ نوف سے تعارف بھی ہوا۔ وہ بنیادی طور پر ایک وہاں کے سیاستدان، تاریخ دان اور ایک بہت بڑے شاعر کے طور پر قازقستان میں اور باقی جو وسط ایشیا دنیا کے بڑے شاعر ہوا کرتے ہیں، جی جیسا کہ دنیا کے بڑے شاعر ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ دنیا کے بڑے شاعر ہوا۔ ہمارے ہاں جو رواج ہے وہ یہ ہے کہ شاعر صرف شاعر ہوتا ہے، لیکن ہم جب اپنے اکابرین کو بھی دیکھتے ہیں جی بالکل، تو ان تمام معاملات سے متعلق ہوتے تھے، تو اس وجہ سے بڑا لکھ پاتے تھے۔ بنیادی طور پر جو ہے وہ زندگی میں بھرپور شرکت اور زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ آپ کی وابستگی، آگاہی یہ، اور پھر یہ ہے کہ پھر وہاں جو سوالات جنم لیتے ہیں ان کو تخلیقی سطح پہ بیان کرنے کی آرزو یا حوصلہ یا کوشش، بلا واسطہ منسلک ہوتے ہیں ساری چیزیں، بالکل اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی نظم ہمارے سامنے آئی، اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، شاید آپ کے علم میں ہو کہ اس وقت جب یہاں اس کتاب کی رونمائی ہوئی اور مختار شیخ نوف خود تشریف لائے، تو یہاں یہ بات بار بار کی گئی کہ جس نظم کا ایک تیسری سطح پہ ترجمہ کرنے کے بعد بھی اتنا اثر برقرار ہے، وہ خود اپنی زبان میں کیا اہمیت رکھتی ہوگی۔ تو اس حوالے سے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہاں یہ کتنی پر اثر ہے، لیکن یہ ایک قازقستان سے رشین میں ترجمہ ہوئی، پھر رشین سے انگلش میں ترجمہ ہوئی، اور پھر انگلش سے اردو میں مجھے اسے ترجمہ کرنے کا موقع، حقیقت سے 3 درجے کی دوری پر جی بالکل اس کا کچھ نہ کچھ اثر جو ہے وہ بھی باقی ہے۔ تو یہ کم از کم پڑھتے ہوئے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یقیناً یہ ایک بہت بڑی تخلیق ہے، اور اس سے کسی بھی عہد کو یا کسی بھی ملک کے یا زبان کے
جاننے والوں کو آشنا ہونا ضروری ہے. ایسے ہی وہ جو ایک کہا نا افلاطون نے یہ کہا تھا کہ وہ حقیقت سے دوری پر ہے، لیکن ارسطو نے کہا تھا کہ واپس جو ہے حقیقت کار ہے اس کو حقیقت کے قریب پہنچانے کی اصل میں کوشش کرتا ہے. تو آپ نے بھی اسی طرح ٹھیک ہے، یعنی ہمیں اس کا جو کانٹینٹ ہے یا وہاں پہ اس کی جو لذت ہے اس سے تو آشنائی اتنی نہ ہوئی ہوگی کہ اپنی زبان میں یہ کیا ہے، لیکن اردو شاعری کی حد تک جتنا اس میں جمالیات کا ایک پہلو ہونا چاہیے تھا وہ تو اس نظم میں بہت نمایاں ہے، اور آپ نے نظم کا منظوم ترجمہ کیا اس میں. یہ کوشش ہی کہی جا سکتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے جو آپ نے کہی کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس سے پہلے میں ایک کتاب کا ترجمہ ایریکا یونگ کی نظموں کا ترجمہ جو ہے پوری کتاب کا کر چکا تھا، اور وہ بھی منظوم ترجمہ تھا. اس کے بعد یعنی ایک طرح سے سمجھیں کہ ایک پریکٹس کا دور جو ہے وہ گزر چکا تھا، اگرچہ پریکٹس تو میں اسے بھی نہیں کہوں گا کیونکہ بڑے پیشن کے ساتھ وہ ترجمے بھی کیے تھے، لیکن جب یہ سامنے آئی تو اس میں ایک بات جس کا ذکر بار بار ہم کرتے بھی رہے ہیں کہ چونکہ یہ ایک پروجیکٹ تھا اور اس کے دینے والوں نے یہ شرط عائد کی تھی کہ شاعری کا ترجمہ شاعری میں ہونا چاہیے، اور یہ بڑا اچھا کیا ویسے انہوں نے. اس وقت تو لگا تھا اس وقت کہ مشکل میں ڈال رہے ہیں، جی لیکن اب یہ لگتا ہے کہ یہ کتاب بن گئی اس کے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. اور ایک اور بات بھی جو میں اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں شاعری کو مطلب ہم ایک ہی اینگل سے دیکھتے ہیں، اور اب ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ وزن شاید اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ ترجمے میں کوئی بہت ضروری ہے یا شاعری کے ترجمے میں بہت ضروری ہے، لیکن چونکہ شعریت کا ایک پہلو کہیں نہ کہیں وزن کے ساتھ وابستہ ہے، میں سمجھتا ہوں ایسا ممکن ہے ایسا نہ ہو. لیکن یہ حیرت کی بات ہے کہ جب اس ترجمے کی بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ یہ منظوم ہونا چاہیے، اور یہ مطلب ان کے لیے یہ بڑی حیرت کی بات تھی کہ شاعری کا ترجمہ نثر میں بھی کیا جا سکتا ہے. یہ تو پھر کیا پتا کتنے درجے دوری. یہ بھی سمجھنا چاہیے، خوش قسمتی ہے یہ بھی کہ نثری نظم جو ہے وہ تھی، موجود تو تھی لیکن اتنی ابھی مقبول نہیں ہوئی تھی، یا اس کا جادو بھی سر چڑھ کر ویسے نہیں بول رہا تھا جیسے آج کل ہے. ورنہ یہ ہوتا کہ آپ اس کو نثر میں کرتے اور کہتے کہ یہ نثری نظم میں ترجمہ کیا تو شاعری میں ہوا ہے. شاعری میں ہوا، جی بالکل ایسا بھی ہو سکتا ہے. بہرحال تو فائلون کی جو بحر ہے وہ آپ نے منتخب کی اس کے لیے، زمین گیند سی یہ زمین دیکھنا، فائلون کہیں فولون. تو کیسے آپ کو خیال آیا کہ اس نظم کا کے لیے یہ والی جو بحر ہے یہ مناسب ہے یا اس کو اختیار کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کچھ مصروں سے خود ہی بن جاتا ہے لیکن پھر بھی کچھ ایسی بات ہے کہ اس نظم کا جو آہنگ ہے، کہیں آپ نے اس کو سنا یا کہیں انہوں نے بتایا کہ وہاں پر اس کا کیا آہنگ ہے؟ نہیں، میں تو چونکہ مجھے انگلش میں ہی پڑھنے کا موقع ملا تھا اور ظاہر ہے وہ تو اس میں تو ہے ہی نہیں ہے. ترجمہ کرتے ہوئے یا باقی بھی جو میں نے تراجم کیے ہیں اس میں خاص طور پہ منظوم ہی کیے ہیں میں نے، منظوم ترجمے جو ہے اس میں کوئی بھی نظم جو ہے اسے میں بار بار پڑھتا ہوں، اور پھر آپ کہہ لیں کہ یہ کوئی اتنا ریشنل تو میں نہیں اسے کہوں گا، ایک ویژن میں کوئی جو ہے وہ کہیں کوئی لائن جو ہے وہ ایسے سٹرائک کرتی ہے، اور بالکل ایسے ہی اس نظم کو میں پڑھتا رہا. اور دوسری بات جو ہے اس کے بھی اقرار میں کوئی امر ماننے نہیں ہے کہ ظاہر ہے انگلش اور کی بھی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں، اور وہ دور جو ہے نہ اے آئی کا تھا اور نہ ہی وہ اتنی آسانی سے ڈکشنری تک رسائی کا تھا. تو بار بار جو ہے وہ ڈکشنری دیکھ کے کوئی مناسب لفظ تلاش کرنے کی کوشش، لفظ جو ہے وہ بعض اوقات خود آپ کو تخلیق پر آمادہ کرتا ہے یا اکساتا ہے، انسپریشن بن جاتا ہے. تو بالکل ایسے ہی آغاز میں جو مصرے فائلون میں یا فولون میں ڈلے اور کچھ تھوڑا ردم آگے چلا، آہنگ میں نے پکڑ لیا، آپ کو لگا کہ مجھے لگا اس میں یہ چل جائے گا. بالکل. لیکن آپ یہ غور کریں کہ 300 صفوں کی جو نظم ہے اس میں ایک ہی ردم کو برقرار رکھنا یہ اتنا خاص طور پہ اس وقت جب اس میں کچھ اسماء معرفہ بھی آ رہے ہوں، بہت سے الفاظ، تو ان کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے اس میں اچھا پھر ایک اور بھی بات ہے کہ بہت سے الفاظ ہیں جن کے ترجمے بنیادی طور پر ترجمہ کرنا ہے ہی نہیں اردو میں، جیسے ٹیکنالوجی ہے، بار بار یہ لفظ اب اس زبان میں کیسے آیا ہے، اس کے انگلش میں تو بہت آسانی سے یہ کھپ سکتا ہے. تو اس میں بھی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بہت سی جگہ پر میں نے سہولت بھی لی ہے اور تھوڑا بہت وزن کے ساتھ جو ہے وہ اسے چھوڑنا پڑا ہے. بے تکلفی والا معاملہ جو ہے وہ ہوا ہے، اور اس پہ میں نے کاماز سے اسے بریکٹ کر دیا ہے تاکہ یہ اندازہ رہے کہ یہاں میری صلاحیت جو ہے یہ کوشش جو ہے وہ جواب دے گی. عجز بیان کے اظہار بالکل وہ اس کا اقرار کرتے ہیں. اچھا ویسے اس کا بھی رواج اب کم ہی ہو گیا ہے. پہلے تو جہاں پہ ہوتا تھا وہاں بتا دیتے تھے کہ یہاں پہ عجز بیان ہو گیا ہے،
اور مجھے پتا بھی ہے اس بات کا کہ ہو گیا ہے، لیکن اب ہو بھی جائے تو کوئی اس کا اظہار کرنا مناسب نہیں سمجھتا کہ ہو گیا ہے. بس ایسا ہے کہ شاید اگر میں صحیح بات کروں، کم از کم ہم جنہوں نے پچھلی صدی کا بھی تقریباً ربع صدی تو اپنے ہوش میں دیکھی، اور اب بھی تقریباً اتنا ہی وقت گزر گیا ہے، تو شاید ایسا لگتا ہے یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ کس طرح سے بدل گئی ہیں، اور اس بات کا احساس دلانا یا کرنا بھی باقی نہیں رہا کہ ہم کہیں عجز بیان کا شکار ہو رہے ہیں، یا یہاں کوئی غلطی ہم سے ہو گئی ہے لیکن ہم اسے درست کرنے کے قابل نہیں ہیں. بنیادی طور پر ہم ایک ایسی جنریشن ہے جنہوں نے پچھلی صدی کو بھی دیکھا ہے، اور اس کی رسوم و روایات جو تھی، اور پھر اس کے بعد اس صدی میں بالکل ایک الٹ پھیر ہمارے سامنے آیا. تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں اور شاید نظر انداز بھی کر سکتے ہیں ان لوگوں کو جو اب اس تساہل کا شکار ہیں، یا کہ وہ کسی عجز بیان کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں کہ میں نہیں، صرف میرے لیے نہیں، کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر اتنا طویل منظوم ترجمہ کرتا ہے تو اسے کہیں نہ کہیں جی ایسے ہی ہے. مطلب خود جو تبازات نظمیں ہیں جی، ان میں بعض مقامات پر ایسے آ جاتے ہیں کہ مطلب جہازات کو آپ کو اور طرح سے باندھنا پڑتا ہے، بالکل ایسے ہی کرنا پڑتا ہے. تو وہ ایسا معاملہ نہیں ہے. کچھ باتیں تو آپ نے فرما دی ترجمے کے حوالے سے. ایک بات، چونکہ آپ نے دیگر لوگوں کے تراجم بھی دیکھے ہیں، پڑھے ہیں، اور آپ مسلسل مطالعے میں ہیں، نثر کے بھی، نظم کے بھی، منظوم تراجم بھی، اور بھی بڑی بڑی چیزوں کے بھی پڑھے، تو آپ کیا مترجم کے طور پر آپ کس جو علاقہ ہے ترجمے کا اس کو خاص طور پر ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ والا معاملہ جو ہے اس میں جھول نہیں ہونا چاہیے، یہی ہونا نہیں، یعنی اس میں زیادہ توجہ صرف کرنی چاہیے، باقی معاملات اگر کچھ رہ بھی جائیں تو ایسے ایک ترجیح ہوتی ہے نا؟ جی بالکل. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ایسا مطلب بہت سے تراجم شاعری کے پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان میں جو تخلیقیت ہے وہ یا کریٹیوٹی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت کم ہے. ٹھیک ہے، مطلب یعنی آپ کے کہنے کا یہ کہ جو ٹیکسٹ بنے وہ شاعری لگے، وہ شاعری، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پوئٹک ہونا چاہیے. تو میرے لیے کسی بھی ترجمے، اچھا اس میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا، یا میں یہ سمجھتا ہوں ایک مترجم، شاعری کے مترجم جو ہے وہ اگر کہیں نہ کہیں جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے اس سے کچھ دور بھی چلا جاتا ہے، مطلب میں اسے درست سمجھتا ہوں. میرے لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں اس لیے کہ ترجمہ جو ہے، شاعری کا ترجمہ خاص طور پر، وہ بنیادی طور پر کسی بھی شاعر کا ایک بہت اچھا تعارف ہونا چاہیے. اس ترجمے کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ خواہش پیدا ہو کہ ہم اس کا جو اوریجنل ہے تخلیق ہے اس تک ہم پہنچ سکیں. اگر اس تک نہ پہنچ سکیں، اور اس تخلیق میں بھی صرف کنٹینٹ نہیں ہے، نہیں بلکہ جمالیات جو ہے، اسٹیٹک پلیئر جو ہے، تو میرے لیے جو ہے وہ میں کامیاب ہوں یا نہیں اس کا تو فیصلہ پڑھنے والے کر سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں انہیں ضرور احساس ہوگا کہ اتنی طویل نظم میں. اچھا پھر ایک جو اس جملے کو میں ختم کر لوں کہ جہاں کہیں شاعر کی جمالیات یا شعری جمالیات جو ہے وہ بڑی ہوئی ہے، وہ یہاں بھی بہتر طور پر آپ کو دکھائی دے گی. پھر یہ ہے کہ جو کریٹیو ایلیمنٹ ہے وہ بھی اتنی طویل نظم میں برقرار رکھنا یہ خود شاعر کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا. جو چھوٹی نظمیں ہیں ان میں تو ہم یہ پابندی عائد کر سکتے ہیں، جی آپ نے ترجمہ کیا اور یہ شعریت سے آ رہی ہے، آپ یہاں یہ کر سکتے ہیں. لیکن اتنی طویل نظم میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود اس نظم کو بھی پڑھتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے کہ بہت سی جگہ پر جو ہے وہ نثریت جو کا پہلو جو ہے وہ حاوی ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو اس لحاظ سے اس میں بھی اسی طرح کی بہت سی چیزیں آ جائیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نظم جو ہے وہ چونکہ ایک رزمیہ ہے اور اس میں کئی طرح کی جو مناظر ہیں، واقعات ہیں، کہانیاں ہیں. پھر یہ ہے کہ وہ بہت سے جو حصے ہیں اس کے وہ باقاعدہ پوئٹک ہیں، بالکل جس طرح جسے ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی واقعے سے کا جو ایسنس ہے وہ شاعری ہوتی ہے. اگر یہ شاعری ہے تو ایسے بھی بہت سے اس میں پہلو آپ کو اور حصے دکھائی دیں گے. لیکن چونکہ شاعر نے اس کے جو ذیلی عنوان ہے اس میں یہ واضح بھی کر دیا ہے کہ دنیا کی رسوم و روایات سے متعلق یہ ایک رزمیہ ہے. دنیا کی رسوم و روایات کو جب آپ بیان کریں گے تو ایک کہانی کا پہلو اس کے اندر آئے گا. اگرچہ شعریت اس کی کم ہوتی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اس بات کا امکان رہتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں اعتراف اور اقرار کے باوجود
کہ یہ صاحب ہو سکتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں نے سب پریورٹی جو ہے وہ دی ہے تخلیقیت کو، اور وہ سارے ترجمے میں دکھائی بھی دے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوئٹک فلو نہیں ظاہر پوری کتاب میں ہے، وہ آپ کو دکھائی دے گا، اور کم از کم، اور پھر یہ ہے کہ بہت سے لفظ قائم کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ترجمہ جو ہے وہ براہ راست جب آپ کر رہے ہیں تو اس وقت یہ بڑا مشکل کام ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ بنی بنائی آپ کو اپنی زبان میں مل جائے، اپنی زبان میں نہیں مل سکتی، تو اس کے لیے پھر یہ چیز نہیں ہوگی، لیکن میرا خیال ہے کہ، اور ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ ایسا بھی لگے کہ شاید یہ ترجمہ ہے، یہ اوریجنل جو ہے، یہ تو اچھی بات ہے، آج کل تو اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پھر بھی کوشش کی ہے کہ وہ لفظ جو ہے وہ پوئٹک رہے، یعنی اردو کے مزاج کے ساتھ کھپ جائیں جی بالکل۔ تو میں یہی اگلی بات بلکہ میں یہی آپ سے پوچھنے بھی والا تھا کہ ترجمے کو کہتے ہیں کہ یہ نئے اسالیب سے متعارف کرواتا ہے اس زبان کو جس میں وہ ترجمہ کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ وہی ہے جو ابھی آپ نے بیان فرمائی کہ جب آپ ایکسپریشنز کا ترجمہ کرتے ہیں، جب آپ اسماء کا ترجمہ کرتے ہیں، ناؤنز کا، ایڈجیکٹیوز کا، اور جو آپ کے ایڈیمز ہیں ان کا، تو سارے کے سارے تو ضروری ہے کہ یہاں پر موجود ہوں، تو آپ کو اس میں کوائنج کرنی پڑتی ہے، کچھ چیزیں نئی لانی پڑتی ہیں، تو آپ یعنی کہ آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ کتنی ایک چیزیں اس میں کچھ ایسی آ گئی ہیں، یا کچھ اردو کا جو موجود سرمایہ تھا اس میں کچھ اضافہ اس سے کس نوعیت کا ہوا ہوگا؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ میں نے جو یہ کوائنج کے حوالے سے نا، میں نے میرا خیال ہے کہ کچھ مرکبات بنانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، تو جو اس طرح سے تو نہیں کہ کوئی نیا لفظ جو ہے لفظ سازی کی ہے، لفظ سازی تو نہیں کی، لیکن کچھ ایسے، جیسے میں بھی ایسی دیکھتے، وہ ایک مرغی کی حکایت ہے، اور اس میں اس نے مرغی کی جو سرخوشی ہے اس کے لیے کوئی لفظ استعمال کیا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ میں نے اسے مرغیانہ مسرت لکھا ہے، تو اب نہ تو میرا خیال ہے مرغیانہ موجود ہے، اور نہ ہمارے پاس مرغیانہ مسرت کا کوئی نہیں، یہ جو مرغیانہ ہے، مرغیانہ موجود نہیں ہے، لیکن مرغی بھی موجود ہے، اور یانہ لگانے کا قاعدہ بھی موجود ہے، تو اتنا تو آپ کر سکتے ہیں نا، بلکہ کرنا چاہیے، تو بس اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ آپ کو دکھائیں۔ کوئی اور بھی مثالیں دینا ایک دو ایسے لفظوں کی اگر آپ کے حادثے میں ہوں؟ بنیادی طور پر تو پھر وہی بات ہے کہ خود میں 20 سال کے بعد اس نظم کو جو ہے آج میں نے دیکھا ہے، تو ایسے ہی وہ پڑھتے ہوئے کچھ چیزیں شاید ابھی اگر میں پڑھوں تو ممکن ہے کہ سامنے آ جائے۔ تو باتیں تو سر ہم کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں کیا ہے، تو تھوڑا سا نمونہ بھی اگر دیکھ لیا جائے جی کہ وہ کیا ہیں چیزیں، یا ایکسپریشن اس کا کیا ہے، یا اس کا وزن جس طرح آپ نے اس کا قائم کیا اور اس کو لے کے چلے آہنگ کو، ذرا آہنگ سے اور اس کے لفظوں سے آشنائی ہو ہمیں، تو کوئی حصہ اگر اس کا اگر آپ پڑھ کے۔ اس میں چونکہ بہت سی حکایات بھی ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے عصر کے جو مسائل ہیں، اور خاص طور پر سیاسی حوالوں سے جن ادوار سے قازقستان کے لوگ گزرے ہیں ان کا ذکر ہے، اور فنی نوعیت جو ہے، یہ ٹیکنیک جو ہے، اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے۔ تو اس میں یہ ایک ذیلی نظم آپ اسے کہہ لیں، جس کا عنوان ہے بلندی کے 3 درجے۔ بہت اچھا، یہ میں اور اس میں سے پہلا درجہ جو ہے وہ صرف میں پڑھتا ہوں۔ تصور میں روشن میرے 3 درجے ہیں پرواز کے، تصور میں روشن میرے 3 درجے ہیں پرواز کے، سہ قدم ہیں اڑانے خیالات کی، سہ قدم ہیں اڑانے خیالات کی، 3 ہی صورتوں میں ڈھلی ہے ہر انسان کی آگہی، اول اول بلندی کسی محو پرواز طائر کی ہے، اول اول بلندی کسی محو پرواز طائر کی ہے، گھروں میں رکھی سوئی سی مرغیاں، یا شرارت بھری چھوٹی چھوٹی سی چڑیاں، میری دوست ہیں جو، نہیں تو وہ کونجوں کی نخوت بھری ڈاریاں، نہیں تو وہ کونجوں کی نخوت بھری ڈاریاں، جنہیں کہکشائیں نظر آتی ہیں زیر پر، بہت مطمئن ذات اور بے بصر، بہت مطمئن ذات اور بے بصر، خبر ہے یہ جیسے انہیں، نکلنا زمیں کی کشش سے ہے کیسے انہیں، مگر یہ نہیں آگہی کہ پانا ہے کس طرح مقصد کوئی بات نہیں، اگرچہ بہت لوگ ہیں سوچتے ہیں کہ مرغی پرندوں میں شامل نہیں،
کہ پرواز اس کی ہے بس چند گز ہی، مگر اس کی اپنی یہ رائے ہے اعلیٰ ترین کہ میری اڑانوں کے امکان کی حد نہیں۔ تو دیکھی یہ قائم مزاجی کہ جس میں بسی ہے وہی مرغیانہ مسرت کوئی، بلندی پرندوں کی پرواز سی نہیں کم کچھ اس سے ذرا بھی۔ کیا بات ہے۔ ابھی دیکھیں جن پرندوں کا ذکر کیا مختار صاحب نے، اور جس سبھاؤ سے وہ ان کو استعمال کرتے ہیں، ہمارے ہاں اس کا رواج نظم میں اس وقت تک کم تھا، جی بالکل، اب تو بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ یعنی وہ ظاہر اثرات عالمی ادب کے جب آتے ہیں آپ کے پاس تو آپ بے تکلفی کے ساتھ ان چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ اثرات بہت ہی نامحسوس انداز میں ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی نے، شاید کوئی ایک روح اثر ہوتی ہے جس کا اثر ہوتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس طرف چل پڑتے ہیں، لیکن پوری ربع صدی آگے آ گئی نا۔ جی بالکل، تو اس صدی میں ظاہر بہت فرق پڑ گیا ہے، اس وقت ایسا نہیں تھا، اس وقت ایسا نہیں تھا۔ تو کیسے اب ایسا لگتا ہے کہ یہ کیسی ملائم، اس وقت کردے ہی لگتی تھی بات چیزیں، لیکن اب یہ لگتا ہے کہ کیسی ملائم ہے اور کیسی، یعنی اس طرح کی چیزوں کا رواج اس وقت نہیں تھا۔ تو بنیادی تو آپ ظاہر خود نظم کے تخلیق کار ہیں اور آپ نے طویل نظمیں خود بھی تخلیق کی، ہمارے ہاں کی طویل نظمیں آپ نے دیکھی ہوئی ہیں، تو یہ بھی ایک پوری کتاب ہے ایک نظم کی صورت میں۔ تو اس کے ڈھانچے کو، اس کے سٹرکچر کو، اس کی بنت بناوٹ، اس پر بھی آپ کوئی کمنٹ کریں کہ یہ کیسے ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ عالمی ادب میں جس طرح کی چیزیں ہیں ان کے حساب سے یہ کیا کتنی بڑی اہمیت کی چیز ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو میں جہاں تک ہمارے ہاں طویل نظم جو کوئی نئی چیز نہیں ہے، مثنوی سے، قصیدے سے اگر ہم شروع کریں تو اس کے بعد اقبال کی طویل نظمیں فلسفیانہ سطح پر ایک بہت بڑا کام ہے، اور اس کے بعد آزاد، لیکن میں کم از کم جو ہے وہ جو ہمارا جدید یا مابعد جدید عہد ہے اس میں رہ کر دیکھنے کی کوشش اس لیے کرتا ہوں کہ ہم اپنا جو عصر ہے اس کا موازنہ جو دوسرے ملکوں کا ادب ہے اس کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیے۔ اب جہاں تک آزاد نظم کی تاریخ کا تعلق ہے، اب وہ بھی ایک طرح سے روایت بن گئی ہے پوری، 70-80 سال یا 100 سال کے قریب، 100 سال ہونے والے ہیں اب تو آزاد نظم میں ہمیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ طویل نظم نسبتاً کم نظر آتی ہے اگر ہم دوسرے ممالک کے ادب سے اس کا موازنہ کر کے دیکھیں۔ انگلش میں بھی اور جن زبانوں کا ادب ترجمے کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، جن میں اسپینش ہے یا لاطینی امریکہ کے کچھ شاعر ہیں، پھر اس کے بعد یہ ہمارے قازقستان اور اس طرف سے بھی کچھ ادب جو ہے آذربائیجان کا جو ترجمہ ہو کر ہم تک پہنچا ہے، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس حوالے سے اردو میں آزاد نظم ابھی تک طویل، ایسا تو نہیں ہے کہ بڑی طویل نظمیں یا اعلیٰ ترین طویل نظمیں نہیں کی گئیں، لیکن ان مقدار کے لحاظ سے وہ نسبتاً کم ہے۔ ٹھیک، اگرچہ ہر بڑے شاعر نے ہمارے ہاں طویل نظم کہنے کی کوشش کی ہے۔ پھر دوسری صورت یہ ہے مجموعی تعداد جو ہے، مجموعی تعداد جو ہے، تسلی بخش نہیں کہہ سکتے کہ جتنی نظم آزاد نظم نے جتنا ترفع حاصل کر لیا تھا ہمارے پاس جی، اور جتنی بڑی صنف بن کے وہ ابھری ہے، اس کے حساب سے ایسی طویل نظم میں طویل ترین جسے کہنا چاہیے، جیسے اس کے بارے میں اس نظم کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ بہت سے ناولوں کا جو مواد ہے وہ اس ایک نظم میں سمٹ آیا ہے۔ تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ طویل نظم جو ہے یا طویل ترین نظم جو ہے اس کا بنیادی حوالہ یہ ہونا چاہیے کہ بہت سی کتابیں مل کر جو علم کی سطح بنا سکتی ہیں وہ ایک کتاب یا وہ ایک نظم بنا دے۔ تو اس حوالے سے ہمارے ہاں تعداد میں ایسی نظمیں کم ہیں۔ اب جہاں تک اس نظم کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ کوئی بھی آپ طویل نظم اگر عالمی ادب سے لے کر پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہاں پر تکنیک کے اور اسلوب کے بہت سے تجربے کیے گئے ہیں۔ اس نظم میں خصوصی طور پر یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ یہ شاعر مختار شیخ نوف جو ہے وہ ایک تو ویسے ہی اگر ہم دیکھیں رسول حمزہ توف کی کتاب میرا داغستان سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ شاید روایات، حکایات اور طویل حکایات، اور وہ ایسی حکایات جن سے کوئی نہ کوئی اخلاقی، یہ تو کلچرل ڈیپتھ ہے نا جی، کلچرل ڈیپتھ بہت زیادہ ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس سارے کو ایک نظم میں سمیٹ لینا، اپنے کلچر کو اور وہ جو جسے آپ کلچرل ڈیپتھ کہہ رہے ہیں، اور بلکہ باقاعدہ ان حکایات کو جو ہے وہ نظم کر لینا، شامل کر لینا۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ شاعر نہ تو وہ اپنی ذات کو
یا فرد جو ہے اس کے جو مسائل ہیں ان سے انہیں چھوڑ رہا ہے، اور نہ ہی وہ عالمی جو حالات ہیں اور عالمی جو تبدیلیاں ہیں پچھلی صدی میں جو ہوئی ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ماس کلچر کے حوالے سے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مارکیٹ اکانومی تک ہم آ گئے ہیں، تو اس میں جو انسان اور فرد کی جو حیثیت ہے وہ کس طرح سے گم ہو گئی ہے، یہ تو بنیادی اس کا حوالہ ہے کنٹینٹ کا۔ اس کے لیے وہ جو پچھلی صدی کی بڑی شخصیات ہیں ان کے ساتھ مکالمے کا اسلوب اختیار کرتا ہے، بہت اچھا۔ اس کے بعد وہ باقاعدہ کہانی کا انداز لے کر آتا ہے، پھر یہ ہے کہ ایک مبصر کی حیثیت سے کہانی سناتا بھی ہے، بناتا بھی ہے اور سناتا بھی ہے، پھر ایک مبصر کی حیثیت سے وہ جو عالمی واقعات ہیں یا اس کے اپنے ملک میں جو تحریکیں چل رہی ہیں ان پر وہ انہیں ایک مبصر کی حیثیت سے بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جیسے ابھی جو حصہ میں نے پڑھا بھی، اس کے پاس ایک بہت بڑا ہنر ہے کہ وہ پرندوں کی زبان سے یا اشیاء کے حوالے سے یا مظاہر کے حوالے سے بہت ہی اہم جو باتیں کہہ لیں آپ، یا بہت اہم پہلو جو ہے نکات جو ہیں انہیں سامنے لے کر آتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا اچھا پھر یہ ہے کہ ضمنی عنوانات وہ قائم کر لیتا ہے، لیکن آپ کو یہ احساس نہیں ہونے دیتا کہیں بھی کہ یہ نظم جو ہے پچھلی نظم سے کہیں، تو وہ ایک فلو جو ہے ایک اس میں ایک بات میں خود چونکہ اس حوالے سے میرا اپنا بھی نقطہ نظر اس سے مختلف ہے، یہ جو کنٹینیوٹی ہے، یہ کنٹینیوٹی آف تھاٹ ہے، یہ جدید نظم میں اور اردو کی بھی جدید انگلش سے ہی آئی، اور پھر ہمارے ہاں بھی کولاج فریگمنٹ جو ہے بنانے کا اور خلا دینے کا ایک اسلوب جو ہے وہ رواج پا گیا ہے۔ اس نظم میں ایسا نہیں ہے، یہ تسلسل کے ساتھ چلتی ہے، یوں لگتا ہے کہ ایک فلو ہے، اور بنیادی حوالہ جو ہے اس کے پاس وہ اسے 4 مائیں کہتا ہے، اور یہ اس کے پاس پہلا تو زمین کا ہے، دوسرا زبان کا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ روحانی تمانیت جو ہے انسان کی جو کھو چکی ہے، کیا بات وہ ہے، اور اس کے بعد آخری جو ہے وہ تاریخ اور رسوم و روایات ہے۔ تو یہ وہ 4 پہلو ہیں جن کے اوپر یہ ساری نظم کھڑی ہے، اور اس کے لیے اسے چاہے ہوا سے، آسمانوں سے، زمینوں سے، سمندروں سے، کہیں سے بھی جو تشبیہات، استعارات، تمثالات لانی پڑتی ہیں، وہ اس تسلسل کے ساتھ لے کر آتا ہے کہ وہ ایک مکمل کہانی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو نظم مغرب سے ہم تک آئی ہے اور ہم نے اس کو فالو بھی کیا ہے، یہ اس سے مختلف ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے وہ مصروں کے درمیان مجھے خود جو ہے وہ بذاتی لائنیں دیتے ہوئے جو ہے وہ کچھ دھچکا سا لگتا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اب ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ شاید پرانا اسلوب ہے، لیکن اس نظم میں ایسا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ نہ صرف اپنے ترجمے کے بارے میں بلکہ اس کتاب کا جو کنٹینٹ ہے اس پہ بھی ایسی رائے دی، اور میرا خیال ہے کہ دنیا میں بھی اب اس طرح کی کتابیں، یعنی آپ انسان کی جو اندر کی ایک ٹوٹ پھوٹ ہے اس کے بارے میں تو کنٹینٹ زیادہ ہو گیا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ عالمی ادب جو ہے نا وہ انڈیویجولزم کی طرف زیادہ چلا گیا ہے، پسندی جو ہے، یعنی انسان کے اندر کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے اور جو اس کا ہے وہ، لیکن جو اجتماعی سطح پر جتنی چیزیں ہو رہی ہیں ان پر کمنٹ کرنے کا رواج جو ہے وہ نسبتاً کم ہے۔ میرا تو اتنا مطالعہ نہیں ہے لیکن پھر بھی لگتا ہے ایسا، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ، لیکن آپ دیکھیں یعنی یہ نظم بھی جو ہے یہ اتنی پرانی جو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے نا، مطلب 20-25 سال 30 سال ادب کی روایت میں کوئی بڑا خلا نہیں ہے ایسا کہ اس میں اگرچہ چیزیں تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں، تو ہمیں اپنے ان جو منابع ہیں ان کی طرف بھی تو چلے جانا چاہیے جو ہماری تہذیب کے ساتھ یا ہماری روایت کے ساتھ یا ہماری زبان کی جو روایت ہے اس کے ساتھ زیادہ قربت رکھتے ہوں، شاید ہمیں ان پیرایوں میں بات کرنے میں آسانی محسوس ہو۔ تو صرف مغرب کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، جو ہمارے مشرقی جو زبانیں ہیں ان کی جو ادبیات ہیں ان میں جو اظہارات کے پیرائے ہیں اس کی طرف بھی اگر توجہ کی جائے تو شاید نئی چیزیں ہمارے لکھنے والوں کے سامنے۔ یہ ایک اور سوال ہے، اس پہ مزید گفتگو کی جا سکتی ہے، فی الحال میرا خیال ہے کہ اس کتاب کے حوالے سے چلیں، یہ تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ کو سوال نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور میں تو آپ کا بہت شکریہ، محبت ہے آپ کی، اور آپ نے وقت عنایت فرمایا، اور ہمارے ناظرین کو بھی یہ باتیں پسند آئی ہوں گی کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو
जब हम तर्जुमा पढ़ते हैं तो सिर्फ हम उस चीज़ से वाकिफ़ होते हैं जो किताब में लिखी हुई है, लेकिन किताब का मुतरजम अपनी उस तख्लीक को, मैं तर्जुमे को भी अगर हम तख्लीक ही समझें और समझना चाहिए, उसके बारे में क्या राय रखता है, वो ख़ुद जो बयान करता है उसके तनाजुर में पढ़ें तो उसका मज़ा, उससे इस्तिफ़ादा और उसमें जमालियात के जो पहलू हैं उनसे हज़ उठाने का जो मामला है वो दुबाला हो सकता है। तो उम्मीद है हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी। बहुत शुक्रिया आपका।